بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ اہل سنت کو جتنا نقصان اہل سنت میں چھپے رافضی مزاج لوگوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان کھلے روافض اہل سنت کو نہیں پہنچا سکے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 2779 2779، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی اصحابی او فی امتی 12 منافق، میرے اصحاب میں یا میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اب حدیث مبارکہ یہ دونوں الفاظ کے ساتھ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اب جو لوگ بھی اہل سنت میں چھپ کر اہل سنت کے پیٹھ پر وار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس حدیث مبارکہ کو کوڈ کر کے لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایسے لوگ تھے جو منافق تھے۔ حالانکہ باقاعدہ طور پر امام مسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک ہی موضوع کی ایک سبجیکٹ کی حدیثیں ایک ہی باب کے اندر ساری لے آتے ہیں۔ جو لوگ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے یا لکھ کر آگے لوگوں تک پہنچا کر اہل سنت کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ اس سے اگلی جو حدیث مبارکہ ہے، اس سے بالکل ساتھ متصل جو حدیث مبارکہ ہے، اگر وہ پڑھ دیں تو پھر ان کے جھوٹ کا پورا پول کھل جائے، چاہے وہ ظہور احمد حیزی ہو، چاہے وہ پنڈی گروپ ہو، یا چاہے وہ مرزا گروپ ہو، مرزا انجینئر ہو۔ اب اگلی حدیث مبارکہ پڑھیے، اگلی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ یہی 277902، یعنی کہ اسی باب کے اندر جو حدیث مبارکہ نقل ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ دراصل ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے جو منافقین تھے انہوں نے چھپ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ 15 لوگ تھے، ان میں سے 3 لوگوں نے معافی مانگ لی تھی نبی پاک سے، جو ان کو غلط فہمی تھی وہ ظاہر ہو گئی تو انہوں نے نبی پاک سے معافی مانگ لی تھی۔ اب اگلی حدیث میں کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا ان میں سے کسی آدمی کے ساتھ تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ یہی جو 15 لوگ تھے یا یہ جو 12 لوگ تھے، پھر 3 نے معافی مانگ لی تھی تو یہ 12 لوگ تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا ان میں سے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ نے اس آدمی کو قسم دے کر پوچھا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ غزوہ تبوک کے بعد عقبہ کے موقع پر تم کتنے لوگ تھے، وہ کتنے لوگ تھے، ان میں تم شامل تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہم بتایا کہ اتنے لوگ تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان میں شامل تھے تو وہ 15 لوگ تھے، اور اگر تم شامل نہیں تھے تو وہ 14 لوگ تھے۔ یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ان میں سے جو 3 لوگوں کا آپ نے باقاعدہ تعین کر دیا کہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں، آپ نے کہا کہ ان میں سے 12 لوگ وہ ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اب جن صحابہ کو بلیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے، ان صحابہ میں سر فہرست حضرت معاویہ کا نام ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ غزوہ تبوک کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کو کس طریقے سے ان میں داخل کیا جائے گا؟ اور پھر ایک بڑا شور مچایا جاتا ہے، اگلی اہم بات کہ ایک بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ پھر کون لوگ تھے، وہ ان کے نام بتائیں۔ تو ان کے نام تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے لکھے، اور مزے کی بات یہ
کہ جو مرزا انجینئر صاحب کی طرف سے جو ان کی ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com، اس پر جو تفسیر ابن کثیر جو انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 589 اور 590 پر ان سب کے نام بھی موجود ہیں اور ان کی نشانی بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دبیلا یعنی ایک پھوڑا نکلے گا، اور وہ ایک مخصوص قسم کا پھوڑا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی ایسا پھوڑا نہیں نکلا، اور ہمارا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، حق ہے، قیامت تک آپ کی ہر بات حق ہو کر سچ ہو کر رہے گی، تو پھر حضرت معاویہ کو اس کے اندر کیسے داخل کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر تفسیر ابن کثیر میں جو ان کے نام لکھے گئے، اسی طریقے سے معجم کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 165 پر تو باقاعدہ پورا ایک باب باندھا ہے، امام طبرانی نے پورا ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا نام یہ رکھا ہے تسمیۃ اصحاب العقبہ، کہ وہ لوگ جو نبی پاک کے قتل کے در پہ ہوئے غزوہ تبوک کے بعد، ان کے 12 کے 12 کے نام یہاں پر لکھے گئے، تفسیر ابن کثیر میں بھی اور طبرانی میں بھی۔ وہ 12 کے نام پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس مقام پر آپ جا کر دیکھ لیں گے کسی بھی صحابی کا نام یہاں پر شامل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے منافقین تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں وہ امام شعبہ ہیں، اور امام شعبہ سے ان کے 2 شاگردوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ کے ایک شاگرد اسود نے نقل کیا ہے، اور ایک شاگرد آپ کے جو ہے غندر، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اسود اور غندر کی جب روایات آپس میں ٹکرا جائیں، اب اسود جو آپ کے شاگرد ہیں ان کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں فی اصحابی 12 منافق، جبکہ غندر کی روایت میں یہ الفاظ آئے فی امتی 12 منافق۔ عام بات سمجھنے والی یہ ہے اس روایت کے اعتبار سے کہ فرمایا کہ غندر نے جو روایت نقل کی امام شعبہ سے وہ یہ فی امتی 12 منافق۔ اب ظاہر ہے نبی پاک علیہ السلام نے بھی یا تو فی اصحابی فرمایا یا فی امتی فرمایا ہے، اور امام شعبہ نے بھی ان دونوں میں سے ایک ہی فرمایا ہے۔ آگے شاگردوں کے نقل کرنے میں اختلاف ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ ہو جاتا ہے، جو لوگ علم حدیث سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ علم حدیث میں پیش آتا رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محدثین نے ان دونوں شاگردوں کی روایتوں کے تضاد کے وقت کس کی روایت کو فوقیت دی ہے، تو تقریباً تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب حضرت امام شعبہ کے ان 2 شاگردوں کے درمیان غندر اور اسود کے درمیان روایت کا اختلاف ہو جائے تو غندر کی روایت کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ غندر لکھ لیا کرتے تھے، دوسری وجہ یہ کہ غندر کو امام شعبہ کی جو صحبت ہے وہ اسود کے مقابلے میں زیادہ ملی ہے، اور یہ کم و بیش امام شعبہ کی صحبت میں رفاقت میں 20 سال تک رہے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ غندر امام شعبہ کے ربیب تھے، یعنی آپ کی اہلیہ کے پہلے شوہر کی اولاد سے تھے، امام شعبہ کے گھر پہ پلے تھے، امام شعبہ نے ان کی پرورش کی تھی۔ ان 3 باتوں کی وجہ سے غندر کی روایت کو اسود کی روایت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ غندر امام شعبہ کا اول درجے کا شاگرد ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی محدث نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جب ان دونوں کی روایتوں میں تضاد آ جائے، ان دونوں کی روایتیں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو پھر غندر کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے واضح طور پر امام ذہبی نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ جب امام شعبہ کی شاگردوں میں اختلاف ہو جائے فَكِتَابُ غُنْدُرٍ حَكَمٌ بَيْنَهُمْ، تو غندر کا لکھا ہوا جو احادیث کا مجموعہ ہے وہ ان کے درمیان فوقیت حاصل رکھے گا۔ یہ تو ہو گئی اس روایت کے راویوں پر بات۔ اب تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو اصحابی کا جو لفظ ہے
یہ اصحابی کا لفظ صرف اصطلاحی طور پر ہی استعمال نہیں ہوتا، جو ایک عام اصطلاح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس کا ایک بہت بڑا مقام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جس نے نبی پاک کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اور پھر اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی صحابی کی ایک تعریف اور بھی ہے جو حدیث سے ہی ثابت ہے، کہ اسی مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1063 ہے کہ ایک منافق نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور نبی پاک کو کہا کہ یا رسول اللہ، ایک منافق نے کہا کہ آپ انصاف کیجئے۔ جب اس نے یہ کہا کہ نبی پاک کو کہا کہ آپ انصاف کیجئے، تو یہ جملہ نبی پاک کے لیے کہنا یہ کسی صحابی کا کام نہیں تھا، صحابی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، مجھے اس بات کی اجازت دیجئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، دا، اے عمر اس کو چھوڑ دے، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ یہ باقاعدہ طور پر تمام محدثین نے اس آدمی کا نام، اس آدمی کی وضاحت پورے طور پر لکھی ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ صحابی نہیں تھا، یہ منافق تھا۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لفظ صحابی استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اصحاب سے مراد وہ نہیں ہے جو لے کر صحابہ کرام کی زندگیوں پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر وضاحت کے بعد یہ بات کھل کر بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ فی اصحابی 12 او فی امتی 12 منافق، اس سے مراد نبی پاک کے صحابہ نہیں ہے۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کے سٹیٹس ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ منافقین ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو اس حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بغض ہے، ان کو تحقیق سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگیوں پر تانا زنی کرنی ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو بلیم کرنا ہے، اور اہل سنت کے ذہنوں سے صحابہ کا جو ایک معیار ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ پاک پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔